بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ جنرل الیکشن ہوئے اور عوام نے وہاں پر فیصلہ دیا۔ ایک جمع غفیر نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالا، لیکن جو فیصلہ ساز تھے انہیں کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ان لوگوں کو لے آئے حکومت میں جنہوں نے 1.5 سال پہلے اس ملک کو ڈبو دیا تھا مہنگائی میں، عوام کے حقوق سلب کر لیے تھے، اپنے مقدمات معاف کرائے تھے اور خود آزاد ہوئے تھے، اور پھر باقاعدہ معاہدے کے تحت بڑے باؤ جی کو اس ملک میں لایا گیا تاکہ انہیں وزیر اعظم بنایا جا سکے، لیکن چھوٹے باؤ جی نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا اور انہیں چلتا کیا، ووٹ کی عزت کا بھی دھڑم تختہ کیا۔ وہ وزیر اعظم بھی نہ بنے اور وہ بمشکل تمام دونوں باپ بیٹی یعنی کہ نواز شریف اور مریم نواز بمشکل تمام اپنے حلقوں سے جو ہے وہ جیت پائے۔ یہ فارم 47 کی حکومت بنی۔ اب ان الیکشن کے بعد جو آج ہم ویلاگ کر رہے ہیں، اس الیکشن کے بعد ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے اس ملک میں، اور وہ ہوتے ہیں ضمنی الیکشن، بائی الیکشن۔ وہ بالکل سر پر آن پہنچے ہیں اور ایک دفعہ پھر عوام کا امتحان انہیں پکار رہا ہے، بلکہ للکار رہا ہے کہ آخر انہوں نے کس طرح اپنے ووٹ کی عزت رکھنی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کچھ اس میں بہت اہم ترین خبریں ہیں۔ باجوڑ سے وہاں پر ایک خط لیٹر لکھا گیا ہے متعلقہ حکام کو، جہاں پر انہیں کچھ کرتا دھرتاؤں نے جو ہے انہیں زد و کوب کیا، ان سے ریکارڈ مانگا، ان سے لسٹیں مانگی، اور اس پر انہوں نے باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ کمپلینٹ قسم کی وہ لاج کر دی ہے۔ لیٹر لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون آیا اور کس کس نے کس طرح زد و کوب کیا اور کس طرح معاملات ہوئے، اور اس میں سے ایک ان کا جو ہے الیکشن کمیشن کا وہاں پر تعینات کردہ جو آفیسر ہے وہ ہاسپٹل بھی پہنچ گیا اور وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو ایک ٹیزر کے طور پہ بتایا ہے کہ ضمنی الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ہوگا، کیونکہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہوں نے جو ہے ایک ایک نقطے پر جو ہے نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس دفعہ دیکھیں فارم 47 کی ساری گیم ہونی ہے۔ اب اس الیکشن میں آپ نے کس طرح جیتنا ہے، کس طرح ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، اور یہ جو قوم کے سروں پر نااہل حکمران بٹھا دیے گئے ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے ہٹانا ہے، ان سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اب طے شدہ ہے کہ انجینئرڈ ہونے ہیں، ضمنی الیکشن بھی مینوپولیٹڈ ہوں گے، بے ایمانی ہوگی، جو جیتے ہوئے ہوں گے انہیں ہروایا جائے گا، مگر اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پر آپ نے فارم 45 جو ہے وہاں سے اپنے الیکشن جو بھی آپ کا وہاں پر پول ہوگا، جو بھی سینٹر ہوگا، وہاں سے آپ نے وہ لینا ہے، اور اس الیکشن اور اس فارم پر لازمی ہے کہ تمام جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، ANP ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، ان کے ایجنٹوں کے دستخط ہونے چاہیے۔ جب وہ دستخط شدہ فارم آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو ہروا بھی دیا جاتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ الیکشن ٹریبیونل میں جاتے ہیں، آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ 99% چانسز ہیں کہ آپ کی جیت جو ہے وہ متوقع ہے، اور جو فیصلہ آئے گا وہ آپ کے حق میں آئے گا۔ اب ایک اور بھی اہم بات ہے کہ جب آپ وہاں سے فارم لیں گے تو یقینی طور پر جو بے ایمانی کرنے والی قوتیں ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے جو ہیں جماندرو وہاں پر چھوڑے ہوئے ہوں گے، اور جیسے ہی آپ نکلیں گے وہاں پر مڑ بھیڑ بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، آپ سے فارم بھی چھینے جائیں گے، مبینہ طور پر فائرنگ بھی ہوگی، دھینگا مشتی بھی ہوگی۔ تو ایسے میں آپ نے اپنے ووٹرز کو انگیج رکھنا ہے، آپ نے باقاعدہ اپنے ووٹرز کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو جو ہے ساتھ لے کر جانا ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ کے ارد گرد ایک دوستوں کا، ایک چاہنے والوں کا، ووٹرز کا جو ہے وہ ایک گھیرا ہوگا جس کے اندر آپ محفوظ ہوں گے تاکہ آپ تک کوئی نہ پہنچ سکے، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی فارم لے کر آپ متعلقہ جگہ پر پہنچ جائیں۔ ایک اور ہم آپ کو یہاں پر ہدایت کرتے ہیں، جب آپ یہ فارم 45 وہاں سے لے لیتے ہیں، جو بھی 47 جو بھی فارم ہے آپ وہاں سے لیتے ہیں، وہ لے کر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا ریکارڈ آپ اپنے جو ہے اس پر اپنے گھر پر رکھیں یا اپنی مخصوص جگہ جو آپ نے بنائی ہوئی ہے وہاں رکھیں۔ آپ نے اس کو مختلف جگہوں پر رکھ دینا ہے، محفوظ انداز میں، مختلف دوستوں کے پاس، مختلف جگہوں پر، تاکہ اگر کوئی چھاپا بھی پڑے، آپ کو گرفتار بھی کیا جائے، آپ کے گھر کی تلاشی بھی لی جائے، تو یہ ریکارڈ نہ ہو، نہ کسی کے ہاتھ چڑھ سکے۔
سوری اچھا، اس کے بعد ایک اور بات اہم ہے، اگر یہ آپ لے لیتے ہیں ریکارڈ آ جاتا ہے تو آپ جس جماعت کے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اس کو فل فور جو ہے جیسے ہی ہو آپ اس کو اپلوڈ کر دیجئے، تاکہ وہ ایک سوشل میڈیا کی دنیا میں جو ہے وہ وہاں پر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جون سی بھی قوتیں ہیں، یہ سیاسی قوتیں ہیں یا جو بھی ہیں، جو آپ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہیں، جو آپ کو ہروانا چاہتی ہیں، تو ان کے ہاتھ پیر بندھ جائیں گے اور وہ ہروا نہیں سکیں گے۔ ضمنی الیکشن کے آتے ہی دیکھیں یہاں پہلے کے پی میں جو ہے احتجاج کیا گیا، چلے حکومت نے یہ کہہ دیا کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی، اس وجہ سے انہوں نے جلسے کیے، انہوں نے اجلاس کیے، وہاں پر کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر وہ عوام نکال سکتے تھے، وہاں پر جلسے کر سکتے تھے۔ اصل گیم کیا تھی؟ اصل گیم تھی پنجاب کی، کہ پنجاب کی عوام جب نکلتی ہے تو اس وقت جو ہے ملک میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ پہلے بھی نکلی تھی پنجاب کی حکومت، اس نے ہروایا، لیکن اس کی ووٹ کی انسلٹ کی گئی اور اس کے جو امیدوار تھے جن کو ووٹ ڈالے گئے تھے ان کو ہروا دیا گیا جان بوجھ کر، اور پھر ایک اور ڈمی ٹائپ پپٹ ٹائپ حکمران جو ہیں وہ لا کر بٹھا دیے گئے، جو اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جنہوں نے آئی ایم ایف کے شکنجے میں ملک کو کس دیا ہے۔ اب کیا ہوا دیکھنے میں، دیکھیں کپتان جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ ساری جو اپنی گیم پلان وہ چلا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پنجاب میں جلسے ہوئے، شیر افضل خان مروت جو ہے وہ نکلا ہے اور پنجاب کی حکومت نے فیصلہ دے دیا ہے، وہ باہر نکل آئی ہے، اس نے باہر نکل کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ ہے تو اپنے کپتان کے ساتھ ہے، وہ اس شخصیت کے ساتھ ہے، وہ اس لیڈر کے ساتھ ہے، وہ اس رہنما کے ساتھ ہے جس نے اپنی لگژری لائف چھوڑی، جس نے اپنے تمام آرام چھوڑے اور اس نے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کر دی۔ وہ اس وقت جیل کے قید و بند کی صعوبتیں وہ جھیل رہا ہے، صرف اس لیے کہ عوام کو اصل حقیقی آزادی ملے، نیا پاکستان بنے، انصاف کا بول بالا ہو، آئین اور قانون کا بول بالا ہو۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں ایک سوال میں چھوڑے جاتا ہوں کہ آخر عمران خان کو کس چیز کی کمی تھی جب یہ سیاستدان ابھی سائیکلوں پہ پھرتے تھے یا لوہا توڑتے تھے یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے؟ اس وقت عمران خان جو ہے وہ چارٹرڈ پلین میں پھرتا تھا۔ جب اس کی پہلی شادی کا مسئلہ ہوا جمائمہ خان کے ساتھ، اور جن لوگوں نے تروائی ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن جو اسے سرمایہ ملنا تھا، اب وہ سوچیں اربوں خربوں روپے تھے جو اسے ملنے تھے، لیکن وہ اس نے نہیں لیے اور وہ اسی طرح آ گیا۔ اس نے کہا، اسے پیشکش کی گئی کہ وہ لندن میں رہے، زندگی گزارے، وہ گزار سکتا تھا، اپنے آرام سے رہتا، عیش و عشرت کرتا، بیوی بچوں میں رہتا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ملک کی اخوت تھی، ایک محبت تھی، ایک قوم کی تڑپ تھی، ایک ملک کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا جانتا تھا، وہ بہترین ڈیبیٹر تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ تعلیمی یافتہ تھا، وہ لاجک سے بات کرتا تھا، وہ دشمن کو زیر کرنا جانتا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیبلٹیز دی تھیں جنہیں وہ استعمال کر کے اس پاکستان کو جو ہے بلندیوں پر لے جا سکتا تھا، لیکن شاید کچھ ایسے دامنگیر دشمن ہوتے ہیں جو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ قوم جو ہے سکھ کا سانس لے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے عوام کو بنیادی سہولیات ملیں۔ حکومت تو وہ مل گئی عمران خان کو، لیکن چلنے نہ دیا گیا اور اسے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ جیل میں بیٹھا ہے، ملک اور قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ قوم کو آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ضمنی الیکشن ہے، وہ صعوبتیں آپ کی خاطر کاٹ رہا ہے، آپ نے اس کے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ وہ جب بھی چاہے جیل میں بیٹھ کر بھی وہ ایک اشارہ کرے گا تو سارے قوم اور خصوصی طور پر پنجاب کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوگی اور ان حکمرانوں کا دھڑن تختہ کرے گی۔ اب بالکل سر پر یوں ایٹ دا 11th hour جو ہے ضمنی الیکشن، بائی الیکشن آن پہنچے ہیں۔ آپ نے ایک کام اور لازمی کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، کیونکہ کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اتنا تنگ کیا جائے، آپ کو اتنا ٹیز کیا جائے، آپ کو اتنا تباہ و برباد کیا جائے، آپ کو اتنے معاملات اور مسائل میں پھنسا دیا جائے کہ آپ لوگ ووٹ ڈالنے سے ہی جو ہے آپ گھبرا جائیں اور آپ کو نفرت ہو جائے اور آپ کہیں کہ ہم ووٹ ڈالتے ہی نہیں۔ 10 20 25 یا 2500 یا 25,000 جہاں لاکھوں ووٹ ہوں وہاں اتنے سے ووٹ پڑیں تو ان ووٹوں پر بے ایمانی کرنا جو ہے بہت آسان ہوتی ہے۔
ہے، لیکن نہیں، آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے کپتان نے آپ کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے۔ آپ ووٹ ڈالیں، چاہے جسے ڈالیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لازمی جو ہے آپ کسی ایک خاص حکمران کو ڈالیں، خاص جماعت کو ڈالیں، جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں جو ملک کو راہ راست پہ لا سکتا ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور کو بھی قانون اور آئین کے نیچے لا سکتا ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کا بول بالا قائم کرے گا، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بنیادی حقوق دے گا، آپ اس کے لیے قربانی دیں۔ ہر صورت میں آپ گھروں سے نکلیں، کچھ بھی ہو جائے، کسی طرح بھی ہو جائے، آپ نے ووٹ ہر صورت میں کاسٹ کرنا ہے۔ جب اتنی بھاری تعداد میں ووٹ کاسٹ ہوگا تو اس میں انجینئرڈ الیکشن ہونے کے امکانات جو ہیں 99% جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہ ایسے بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ جب ووٹ ہی اتنا زیادہ پڑے گا، پھر فارم جو ہے امیدوار وہ لے لیں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لے لیں گے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا ہم نے، اسے رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہم نے، اسے عوام تک پہنچانے اور پیش کرنے کا طریقہ بھی بتایا، سارے میتھڈ ہم نے بتائے ہیں۔ اگر اس پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جیت آپ کا مقدر ہے۔ دیکھیں اب جو عمران خان کے معاملات ہیں، عمران خان جو ہیں اس کے کیس تیزی سے جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے عجیب و غریب کیس ہیں، 200 سے زیادہ، ڈبل سینچری سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ جو ہیں کیس ایک ایک پیشی میں ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے۔ گزشتہ روز ہی جب جیل میں ہیئرنگ ہوئی، جب بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ان کا نجی ہاسپٹل میں جو ہے وہ معائنہ کرایا جائے، کیونکہ ان کا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور آئے دن وہ کمزور ہوتی رہی ہیں، وہ اتنے عرصے دراز سے بیمار نہیں ہوئی، لیکن اچانک ان کی بیماری ہونا، جس پر جج نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کی درخواستیں منظور کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا انڈوسکوپی جو ہے وہ 2 دن کے اندر نجی ہاسپٹل سے کرایا جائے۔ پھر جب وہ عدالت میں آئے، وہاں پر آئے تو عدالت میں کچھ دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی عدالت ہے، یہاں دیواریں کھڑی ہوئی، یہاں پر تو کوئی آزادی نہیں، بیان نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ اسے پریس کانفرنس نہ بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کو مجھ سے بات نہیں کرنے دی جاتی ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر عدالت نے فوراً حکم دیا کہ یہ دیواریں جو ہیں یہ ہٹا دی جائیں، اور دیواریں جب ہٹا دی جائیں اس کے بعد ہی سماعت ہوگی۔ پھر 1 گھنٹے کے لیے سماعت روکی گئی۔ وہ جو عدالت یہاں جیل کے اندر قائم تھی، جو کپتان کے پاس چل کے گئی تھی، اس کی ہیئرنگ کرنے کے لیے دیواریں ہٹیں۔ پھر کپتان بولا، کپتان نے سارا کچھ بتایا، اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سماعت کے بعد 10 منٹ کے لیے میڈیا سے گفتگو کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو فضا چل رہی ہے، اب جو معاملات چل رہے ہیں، قانون اور آئین کے تحت جو مسائل چل رہے ہیں، ان کے تحت جو ہے عمران خان جو ہے کافی وہ آزاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مئی آئے گا، تو مئی کے آتے ہی انشاءاللہ مڈ مئی میں، سٹارٹ مئی میں یا اینڈ مئی میں، اس مئی کے مہینے میں جو ہے آپ عمران خان کو اپنے کھلاڑیوں کے درمیان پائیں گے۔ وہ اقتدار میں ہوگا انشاءاللہ، اور وہ اقتدار کتنے عرصے کا ہوگا اب یہ عمران خان کے اینڈ پر ہے کہ وہ حکومت کو کیسے چلاتے ہیں۔ لیکن انہیں ایک اس بات پر ضرور توجہ دینا ہوگی کہ وہ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس بارے میں تحفظات ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو بیان میں دیتا نہیں ہوں، جو میں کہتا نہیں ہوں، وہ میرے نام سے منسوب کر کے جو ہے باہر عوام میں پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی مجھے میڈیا کے سامنے وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے جو جیل میں رہ کر بھی ان سارے بھانمتی کے کنبے پر، اس مکس اچار کی ہانڈی پر بھاری ہے۔ یہ باہر رہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے، وہ جیل میں رہ کر یہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت ایک احسن اقدام ہے کہ روٹی سستی کی گئی ہے، روٹی 16 روپے کی اور نان 20 روپے کا کیا گیا ہے۔ مگر کمال حیرانگی کی بات ہے، گیم دیکھیں، ماسٹر مائنڈ کا ذہن دیکھیں، کرپشن کا ذہن دیکھیں، کہ تندور والے راضی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم حکومت کے دیے ہوئے ریٹ پر بھیجیں گے۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے یہ کیا کہ ایک پوسٹر بنایا، اس پہ مریم نواز کی تصویر لگائی، سستی روٹی لکھا، اور وہ ہر تندور والے سے 200 روپیہ لیا۔ وہ آپ سمجھ لیں پینا فلیکس ٹائپ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ہزاروں لاکھوں تندور ہیں، یہاں کروڑوں روپے ویسا ہی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اب تندور والے یہ رو رہے ہیں کہ انہیں کوئی سبسڈائز نہیں کیا گیا، انہیں آٹا سبسڈی کے طور پہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب گیم یہ ہوگی کہ تندور والے جو ہیں وہ ایک پیڑا جو ہوتا ہے وہ اس کا آدھا پیڑا بنا لیں گے اور وہ روٹی بیچیں گے، ہلکی روٹی ہو جائے گی۔ انہوں نے روٹی تو سستی کر دی ہے، مگر کمال کی ایک اور بات ہے کہ کل جب
جب ہم بذات خود ایک یوٹیلیٹی سٹور پر چیک کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے آٹا ہی نہیں تھا، وہاں پر عوام شور مچا رہے تھے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ باہر لکھ کر لگا لیں کہ مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے حوالے سے قوم ایک دفعہ پھر روزہ رکھ لے۔ یعنی قوم کو ہر طرح سے بھوکا مارنے کے چکروں میں ہیں، مہنگائی کے چکی میں پیسنے کے چکروں میں ہیں، جمہوریت کو دفن کرنے کے چکروں میں ہیں، انصاف کو ختم کرنے کے چکروں میں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بادشاہت آ جائے، ایک خاص خاندان جو ہے وہ بیٹھا رہے۔ مگر اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو ہیں وہ اختلافات ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا جس پر اپوزیشن نے خوب شور مچایا۔ وہاں پر جمشید دستی اقبال احمد خان کی رکنیت جو معطل کر دی گئی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے صدر کے خطاب کے دوران بہت مس بیہیو کیا۔ ایک اور مزے کی بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ باہر آئے اور انہوں نے گفتگو کی، اور ARY چینل نے باقاعدہ طور پر اس خبر کو چلایا جس میں بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو جو ہے وہ جنگل کے بندر قرار دے دیا۔ گو کہ انہوں نے ایوان میں نہیں کہا، لیکن وہ پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ایک چیئرمین ہیں۔ کیا انہیں ایسی گفتگو زیب دیتی ہے؟ کیا وہ اس حوالے سے جو ہے اسپیکر کوئی الیکشن لیں گے؟ کیا ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے؟ یا بلاول خود اپنا بیان واپس لیں گے؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں چوری چکاری ڈکیتیاں رہزنیاں اتنی عام ہو چکی ہیں، عوام تو چلے ہیں غیر محفوظ، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ محلوں میں، گلیوں میں، ٹاؤنوں میں، سوسائٹیوں میں، گھروں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ راہزن کراچی میں، شہر قائد میں لوٹ رہے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ان چوروں ڈکیتوں کی حکومت میں چور جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی مسجد سے جو ہے وہ جوتے چوری ہوئے ہیں، جس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے، ایکشن لے لیا ہے۔ اب یہ اسی جوگے رہ گئے ہیں، بس انہی مسائل کے یہ ایکشن لیں گے، عوام کے مسائل پر کوئی ایکشن نہیں لینا۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آخرکار چور وہاں تک کیسے پہنچ گئے ہیں، انہیں اتنی ایکسیس کیسے مل گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے جو ہے وہ جوتیاں چوری کر کے لے گئے اور پھر پارلیمنٹ کی مسجد سے لے گئے ہیں۔ وہاں وہ کیسے داخل ہوئے، اور اتنی سیکورٹی ہوتی ہے، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے پولیس اہلکار اور دیگر حفاظتی اداروں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جوتیاں کیا جیبوں میں ڈال کر لے گئے؟ ایسے تو نہیں ہوئی، وہاں پر لاکھ روپے سے تقریباً اتنی جوتیاں چوری ہوئی ہیں۔ تو کیا وہاں پر چوروں کا پورا ٹبر ہی داخل ہو چکا تھا، جو ساری مسجد کے جو بھی لوگ تھے، MNAs تھے، جو بھی سیاستدان تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے، ان سب کی جوتیاں چوری کر کے لے گئے؟ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اب پارلیمنٹ میں اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا۔ یہ ملک اور قوم ان لوگوں کے ہاتھوں کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہماری قوم سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نکلیں، جوق در جوق نکلیں، ضمنی الیکشن میں نکلیں اور ان طاقتور قوتوں کو بتا دیں کہ ووٹ عوام کا ووٹ ہوتا ہے، فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عوام جس کو چاہتے ہیں اس کو اقتدار پر بٹھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو مسند اقتدار سے اتار دیتے ہیں۔ ووٹ کی قوت آپ کو بتانا ہوگی، ووٹ کی پاور آپ کو بتانا ہوگی، آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو چوروں ڈکیتوں سے اس ملک اور قوم کی جان چھڑانی ہوگی۔ یہ وہی لمحہ ہے، یہ وہی فیصلہ ساز گھڑی ہے جب آپ نے نکلنا ہے اور ضمنی الیکشن میں چوروں لٹیروں ڈکیتوں کو مسترد کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھے گا۔ وی لاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا۔